نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سے پہلے ہم نے وجود ظاہر پہ گفتگو کی، اربع عناصر پہ تفصیلی جائزہ لیا اور آگ پانی مٹی ہوا کے بارے میں اس وجود ظاہر کی تشریح کرنے کی کوشش کی کہ یہ وجود کیسے بنا، اور اربع عناصر کی خو خصلت اور ان کی باطنی اشکال کے بارے میں بات کی۔ آج سے ہمارا ٹاپک انسان کا جو وجود کے اندر اربع عناصر کی جان ہے، جس کو نفس کہتے ہیں، نفس کی حالتوں میں گفتگو کریں گے کہ اس نفس کی حالتیں کیا ہیں۔ قرآن پاک میں بظاہر 3 قسم کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے، ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ اور تیسرا نفس مطمئنہ۔ لیکن اس کی درمیانی کیفیت جو صاحبان ایمان کی ہے، یہ 4 کا ذکر ہے، جس میں نفس ملہمہ شامل ہے۔ یہ 4 قسم کے نفس کو اللہ پاک نے کیٹیگری میں شامل کیا۔ آج ہم نفس کی پہلی حالت جو نفس امارہ ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ 13ویں پارے کی اس آیہ مبارکہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس بات کا ذکر یوسف علیہ السلام اور مائی زلیخا کی حیات مبارکہ کے متعلق ہے، اور اللہ پاک نے اس قصے کو احسن القصص کا خطاب دیا ہے، یعنی بہترین قصوں میں سے ایک قصہ اللہ پاک نے اس قرآن حکیم میں شامل کیا، اور ہمیں اس کو پڑھ کے اس سے ہدایت لینے کی بات کی گئی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام مائی زلیخا کے چنگل میں پھنسے، اور 7 کوٹھیوں کے اندر، 7 دروازوں کے اندر جب یوسف علیہ السلام کو مائی زلیخا نے اپنے ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے، اپنے ظاہری خواہش کا نشانہ بنانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کیا، اندر 7 پردوں میں بند کیا۔ اب یہ صاحبان تصوف اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ انسان کے باطن کے 7 پردے کون سے ہیں، اور مائی زلیخا کا اس میں کیا کردار ہے۔ یہ سارا انسان کے وجود کے اندر کی بات ہے۔ اگر ہم ظاہر میں لیں تو یوسف علیہ السلام اور مائی زلیخا کی بات ہے، لیکن اگر اپنے باطن کا لیں یہ نفس اور روح کی بات ہے۔ تو آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی ہمارا جو مدعا ہے، جو بات ہے، وہ نفس امارہ پہ ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو مائی زلیخا نے اپنے ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آمادہ کیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو اس کمرے میں بند جو بت تھے پڑے ہوئے، ان بتوں پہ مائی زلیخا نے پردہ ڈالا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا زلیخا تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہتی، میں نے اپنے خدا کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں، اس قادر مطلق کا ماننے والا ہوں جس کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، جس کی بصارت کو بند نہیں کیا جا سکتا، جس کی سماعت کو کانوں میں انگلیاں لے کے ہم بند نہیں کر سکتے۔ یعنی میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، اور میں اس کی صفات کو کسی بھی صورت اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو مائی زلیخا نے آپ کو اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنے کے لیے کوشش کی۔ اور یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ ظاہری وسائل کھو دیں، یہ انبیاء کی بات ہے، اور ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ جب آپ اپنے نفس کی قید میں یا کسی قید میں بھی پھنس جائیں تو آپ حق پہ موجود ہوں اور سامنے آپ کے کوئی رستہ نہ ہو، تو پھر اللہ وہ ذات ہے، جب آپ کے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں تو پھر اللہ آپ کو ان ظلمات سے نکالتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بھاگے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ دروازے کھلتے گئے۔ آگے آگے یوسف علیہ السلام ہیں، پیچھے پیچھے مائی زلیخا ہے، حتیٰ کہ 7 بند دروازے کھل گئے
اور یوسف علیہ السلام مائی زلیخا کی خواہش سے بچ گئے۔ آگے قصہ سارے اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس آیا مبارکہ سے ہے جس میں یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، وما ابری نفسا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ تو برائی کا حکم ہی دیتا ہے۔ امارہ امر سے نکلا ہے، امر کا مطلب حکم دینا ہے، یعنی نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو صرف برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب اس میں ایک بات بڑی بخوبی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود آپ نے جب نفس امارہ کی اس کیفیت کو دیکھا، اس حالت کو دیکھا، نبی کا نفس تو نفس امارہ نہیں ہوتا، لیکن زلیخا علیہ السلام کے وجود کے جو نفس امارہ کی حالت کو دیکھا تو آپ نے اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ جب تک میرا رب رحمت نہ کرے، میرا رب کرم نہ کرے، اس وقت تک آپ نفس کے چنگل سے نہیں نکل سکتے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کے یقین، اعتماد اور ایمان کی قوت تھی کہ آپ بھاگے اور بند دروازے بھی کھل گئے۔ یعنی یہ ہمیں سبق ملا کہ جب آپ بے بس ہو جائیں تو اللہ کو پکار کے آپ جب اس نفس سے بچتے ہیں تو اللہ غائبانہ مدد فرماتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی بھی ہوں، لیکن میں نے نفس کی اس حالت کو جب مائی زلیخا کے وجود کے اندر، ان کے باطن کے اندر نفس امارہ کا مشاہدہ کیا تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اس نفس کی اس حالت سے کہ وہ صرف اور صرف برائی کا حکم دیتا ہے، اس کو اپنے رب کا خوف نہیں رہتا۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نفس کی جو پہلی حالت ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کا مطلب امر دینا، حکم دینے والا، برائی کی ترغیب دینے والا۔ یہ وہ نفس نہیں ہے جو اس نفس کو صوفیاء نے کافر اور مشرک کے نفس کی بات کی ہے، کہ کافر اور مشرک کا نفس ایک ایسا نفس ہے جو خدا کو نہیں مانتا، جو الہ کو نہیں مانتا، وہ اپنی خواہش کی مرضی کرتا ہے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اس کو اچھائی اور برائی کی تفریق کا پتہ نہیں رہتا۔ ہمارا مسلمانوں کا جو نفس ہے یہ نفس امارہ نہیں۔ مسلمانوں کا ظاہری وجود تو ہمارا انسانوں کا ہے، لیکن سرکار دو عالم کے کلمے اور آپ کی روحانیت اور آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہمارا نفس نفس لوامہ ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جو کلمے کا اقرار نہیں کرتے، جو کلمہ نہیں پڑھتے، ان کے باطن کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے۔ یعنی غیر مسلم اور کافر کو ہم ان کیٹیگری میں لیں گے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نفس امارہ کے حامل ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی ترغیب دیتے ہیں، اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں، حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں، جائز اور ناجائز میں کسی صورت بھی نفس امارہ کوئی پہچان نہیں دیتا۔ نفس امارہ صرف امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، یعنی انسان کے وجود کے اندر، باطن کے اندر، وہ اس تخت پہ، جس تخت پہ انسان کی روح کو ہونا چاہیے، جس تخت پہ انسان کے رب کو ہونا چاہیے۔ قلب المومنین عرش الرحمن، یعنی مومن کا جو قلب ہوتا ہے وہ رحمان کا عرش ہوتا ہے، رحمان کا تخت ہوتا ہے۔ یعنی اس تخت پہ جب نفس حکمران ہوتا ہے تو پھر پوری یہ وجود ایک سلطنت کی مانند ہے۔ یہ پورا وجود، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، پیر، پورا وجود تو ایک نوکر ہے، پورا وجود کو، اس وجود کو ایک سلطنت کہا گیا ہے۔ اس سلطنت کا بادشاہ نفس ہے۔ اگر تو بادشاہ مسلمان ہے، بادشاہ حاکم جو ہے وہ مسلمان ہے، تو پھر تو صاحبان یہ نفس مسلمانی اور پاکیزگی کے راستے پہ چلے گا، اچھائی کے راستے پہ چلے گا۔ لیکن اگر نفس مسلمان نہیں ہے، آپ کے وجود کی جو بادشاہت ہے، آپ کے وجود کی جو سلطنت ہے، اس سلطنت کو لیڈ کرنے والا جو نفس ہوگا وہ اگر کافر اور مشرک ہے، نفس امارہ ہے، تو پھر صاحبان آپ کسی بھی صورت برائی سے بچ نہیں سکتے۔ یہ وجود کی بات ہے، یہ انسانیت کی بات ہے۔ اگر مسلمان ہے تو نفس لوامہ ہے، اگر کافر ہے تو نفس امارہ ہے۔ یعنی انسان کے وجود کے اندر جب نفس امارہ تخت نشین ہوتا ہے تو پھر انسان کے اس ظاہری جو وجود کے عضو ہیں، ان ساری سلطنت کو وہ اپنے کام میں لگا دیتا ہے، اپنی حرص کے، اپنی شہوت کے، اپنے غصے کے، اپنے تکبر کے، اپنی انانیت کے، ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے یہ پورا وجود پھر کوشش کرتا ہے، یہ پوری سلطنت اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ یعنی نفس بادشاہ ہے انسان کے وجود میں۔ صوفیاء فرماتے ہیں، سلطان عارفین برہان واصلین کی پاک ذات آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر دو حکومتیں ہیں، ایک اچھائی کی حکومت ہے، ایک برائی کی حکومت ہے۔ یعنی انسان کے وجود کے اندر جو اچھائی کی حکومت ہے
اس میں دل بادشاہ ہے اور عقل وزیر ہے، اور برائی کی حکومت میں نفس بادشاہ ہے اور شیطان ابلیس جو ہے وہ اس کا وزیر ہے۔ اب یہ ہم نے اس کو سوچنا ہے کہ کیا ہمارا نفس کس حالت میں ہے۔ یہ نفس امارہ کی شرح یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں وہ اچھائی کی ترغیب نہیں دیتا، وہ اپنے وجود کو، یہ ساری سلطنت کو صرف اور صرف برائی کے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور پورا وجود اس کے تابع ہے۔ جب پورا وجود اس کے تابع ہے، یہ ساری کی ساری سلطنت، کائنات سورہ، سلطنت سورہ، وہ ساری کی ساری اس نفس کے تابع ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ کو کہتا ہے یہ برائی کر لو، وہ زبان کو کہتا ہے یہ بکواس کر لو، سماعت کو کہتا ہے کہ یہ فحش باتیں سنو، تصور کو کہتا ہے کہ بری باتوں کو، برے خیالوں کو اپنے تصور میں جگہ دیتا ہے، ان کو خیال کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، خوبصورت چہرہ دیتا ہے، اس کے ساتھ سارے معاملات طے کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نفس انسان، کیونکہ نفس کا حکم جو ہے، نفس جو ہے وہ حکم دیتا ہے، وزیر مشورے دیتا ہے، ابلیس صرف اور صرف مشورے دیتا ہے۔ صاحبان یاد رکھیے گا، انسان کے وجود جو، انسان کا جو ظاہری وجود ہے، اس وجود کے اندر خیالات کو ڈالا جاتا ہے، اچھے اور برے خیالات آتے ہیں۔ یہ کبھی بھی مت سوچئے گا کہ انسان خود سے سوچتا ہے، انسان سوچوں میں صرف فیصلہ کرتا ہے، سوچوں کا انتخاب کرتا ہے کہ میں نے کس سوچ کی تابعداری کرنی ہے۔ اگر تو بادشاہ جو تخت نشین انسان کے وجود کے اندر ہے، اگر تو وہ مسلمان ہے، تو پھر تو صاحبان وہ اچھائی کی ترغیب دے گا، مشورے عقل کی طرف روشنی سے آئیں گے، عقل کے نور سے آئیں گے، پرکھ کے آئیں گے۔ یہ انسان کا جو، انسان کے وجود کے اندر جو دل ہے، اس دل کے دو دروازے ہیں، ایک تحتی دروازہ ہے، ایک فوقی دروازہ ہے۔ یہ ہم نے جو عرف عام میں دل دیکھا ہے، اس دل کے دو کٹ دیکھے ہوئے ہیں، ایک اوپر کی طرف ہے، ایک نیچے کی طرف ہے، یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کو صوفیاء فرماتے ہیں کہ نفس امارہ، جو نفس کی جو مقام ہے وہ مقام ناف ہے۔ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کے وجود کی سیر کی تھی، جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس وجود کی سیر کرو، تو سارے فرشتوں نے ساری کی سیر کی، ابلیس نے بھی سیر کی۔ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ابلیس نے جب سیر کر کے اس دل کے ڈبے کو اندر سے نہ دیکھ سکا، اس کو نہ پرکھ سکا، تو پھر حسد سے اس وجود کے اندر اوپر تھوکا۔ اس کا تھوک پڑنے سے وجود، وہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ ناف کے اوپر پڑا اور اس سے نفس امارہ پیدا ہوا، یعنی وہ حسد، وہ بغض، وہ کینے کی جگہ جو ہے، وہ برائی کا جو مرکز ہے، وہ انسان کا وجود کا ناف ہے۔ یاد رکھیے گا صاحبان کہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں حکم ہوتا ہے کہ ہم اپنی ناف پہ ہاتھ رکھیں، یہ دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے ہم اپنی ناف پہ رکھیں، تاکہ ہم نفس کی جو خیالات ہیں، نفس کی جو دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کو قابو کرنے کے لیے، جیسے کسی دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے قابو میں کر لیں، تو اس لیے صاحبان ہمیں حکم ہے کہ ہم ناف پہ ہاتھ رکھیں۔ انسان کا جو مرد ہے، ان کا نفس امارہ کی جگہ ناف ہے، اور جو عورتیں ہیں، جو بیبیاں ہیں، ان کے نفس امارہ کی جگہ یہ دونوں پستان کے درمیان سینٹر میں ہیں۔ اس لیے مردوں کو حکم ہے کہ ناف پہ ہاتھ رکھیں، اور عورتوں کو حکم ہے کہ اپنی پستان پہ، اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھیں، اس طرح ہاتھ رکھ کے باندھنے کا حکم ہے۔ یہ فلسفہ تصوف کا ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں۔ یہ صرف اپنے عقیدے کو یا اپنے مسئلے کو ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں، یہ انسان کے وجود کو سمجھنے کی بات ہے۔ تو نفس امارہ اس امر سے نکلا اور انسان کے نفس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور سلطان و عارفین برہان واسنین کی پاک ذات آپ فرماتے ہیں، نفس امارہ کالے گلڑ کتے کی طرح ہے، جس کی گول گول آنکھیں، سرخ آنکھیں ہیں، اور اس کا نعوذ باللہ سور کی تھوتھنی کے جیسا منہ ہے، اور یہ انسان کا قلب ہے۔ اس قلب کو نیچے دروازے سے نفس نے ناف میں بیٹھے ہوئے اس میں منہ میں ڈالا ہوا ہے، اور جب تک یہ نفس قلب کے نچلے حصے کو منہ میں ڈالتا ہے، اس وقت تک انسان کا نفس کسی حالت میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس رابطے کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کا وہ خوبصورت کلمہ عطا کیا، وہ خوبصورت کلام عطا کیا، جو عاشق اور معشوق کے محبت اور پیار کا سب سے پہلا کلام تھا۔ جب اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے پاک ذات، محبت اور پیار کا وہ کلام جو ہے، جب انسان زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس نفس امارہ سے چھٹکارا دے کے انسان کو نفس لوامہ میں داخل کرتا ہے۔
اللہ پاک ہمیں حقیقت میں اس نفس کی حالتوں کو سمجھنے سے اور نفس امارہ سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔